السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قابل احترام غیور مسلمانوں، یہ مدرسہ تربیت البنات فلڈ کالونی نسپور منچریال تلنگانہ میں واقع ہے۔ اس مدرسے میں 5 سالہ عالمہ کورس 2 سالہ تربیتی کورس کروایا جاتا ہے۔ ایک صاحب خیر نے مدرسے کے لیے زمین وقف کی۔ اس زمین پر مدرسے کے لیے 6 کلاس سے 5 ٹوائلٹس وغیرہ کا تعمیری کام جاری ہے، جس کا کل بجٹ اندازتاً اور تقریباً 10 لاکھ روپے ہوں گے۔ آپ حضرات سے گزارش ہے کہ اس مبارک مہینے میں کچھ نہ کچھ ضرور تعاون فرمائے۔ اگر نہ کر سکے تو کم از کم اس ویڈیو کو شیئر کر کے نیک کام میں اور ثواب میں ضرور حصہ لے۔ فجزاکم اللہ خیرا۔ ان حفاظ کو انعامات دیے گئے، ان کے سر پہ پگڑی باندھی گئی عزت کی، تو ایک ایسا ہی بڑا اجتماع قیامت کے دن بھی ہونے والا ہے، جس میں اللہ کی رحمت جوش میں ہوگی۔ اس کے پورے شریکوں پر بھی ظاہر اللہ کی رحمت ہوگی۔ تو ایک حافظوں کے اعزاز کا ایک اجتماع قیامت میں ہونے والا ہے، جیسے حضرت نے ابھی بیان فرمایا تھا کہ جس میں آج تو کیا ہے ماشاءاللہ ہیں تقریباً 2,500-3 ہزار لوگ ہیں، عورتیں اور مرد، لیکن قیامت میں اللہ جو اجتماع کریں گے حفاظ کے لیے، اس میں کتنے انسان ہوں گے؟ جب سے دنیا بنی ہے قیامت تک کے انسان ہوں گے اس میں، ان سب کے سامنے اللہ تعالیٰ حفاظ کا اعزاز کریں گے۔ اور آج تو حفاظ کو پگڑی باندھی گئی اور ان کے ماں باپ کو کتابیں دی گئی، لیکن قیامت میں اللہ تعالیٰ ان کو بھی اور ان کے ماں باپ کو بھی تاج پہنائیں گے۔ ایک ہے مومنٹو دینا، اس کی عزت الگ ہے، ایک ہے شال اڑانا، اس کی ایک عزت الگ ہے، لیکن اللہ یہ نہیں کریں گے، اللہ تاج پہنائیں گے۔ تاج پہنانا کس بات کی علامت ہے؟ تاج پہنانا بادشاہ بنانے کی علامت ہے۔ تاج پوشی کس کی ہوتی ہے؟ رانی کی ہوتی ہے، راجہ کی ہوتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک زبردست جنت جو کم سے کم اس دنیا سے 10 گنا بڑی ہوگی، ایسی جنت کی رانی بنا دیں گے ان کی ماں کو، اور ایسی جنت کے راجہ بنا دیں گے اللہ تعالیٰ۔ اس کی علامت ہے تاج پہنانا۔ البس والداہ تاجا یوم القیامہ، والدین کو ملے گا تو حفاظ کو کیا نہیں ملے گا؟ اور فرما رہے ہیں ضوءہ احسن من ضوء الشمس، وہ تاج اتنا خوبصورت ہوگا کہ اس کی روشنی سورج کی روشنی سے زیادہ خوبصورت ہوگی۔ یہاں آپ لفظ پہ غور کرو، یہ نہیں کہہ رہے کہ سورج کی روشنی سے زیادہ تیز روشنی ہو رہی، نہیں کہہ رہے، اس لیے کہ سورج کی روشنی دیکھنے میں ہی آنکھ پریشان ہو جاتی ہے، تکلیف ہو جاتی ہے، سمجھے؟ سورج کو کون دیکھ سکے گا؟ تو یہ نہیں کہہ رہے کہ سورج سے تیز روشنی ہوگی، بلکہ سورج کی روشنی سے خوبصورت، احسن، تو خوبصورت روشنی ہوگی۔ تو ایسا تاج اللہ تعالیٰ پہنانے والے ہیں۔ اللہ کرے کہ جیسے آج ان لوگوں کی دستار بندی میں ہم ہیں، کل قیامت میں بھی دین کی محبت کی وجہ سے، قرآن کی جو محبت اللہ نے ہم کو دی اور جس کی وجہ سے آج یہاں آئے ہیں، اللہ اس کو قبول فرما کے اس محفل میں بھی ہمیں شرکت نصیب فرمائے اور اللہ کی رحمت کا ذریعہ بنے۔ میرے بھائیوں، بزرگوں، دوستوں اور ایمانی جذبہ رکھنے والی خواتین، یہ قرآن ہی اس زمین و آسمان کی حفاظت ہے۔ جب تک دنیا میں قرآن رہے گا یہ زمین آسمان باقی رہیں گے۔ جب قیامت کا وقت قریب آئے گا تو پہلے قرآن جائے گا، پھر پوری دنیا ختم ہو جائے گی، اور پورے مسلمانوں کی حفاظت بھی قرآن سے ہے۔ جب تک مسلمانوں میں قرآن رہے گا، ہماری زندگیوں میں، ہمارے گھروں میں، ہمارے محلوں میں، ہماری مسجدوں میں جب تک قرآن پڑھنا پڑھانا رہے گا، اس وقت تک اللہ ہم سب کی حفاظت کریں گے۔ ابھی جو آیت پڑھی گئی، کیا فرما رہے ہیں اللہ تعالیٰ؟
انا نحن نزلنا الذکر، کیا کہہ رہے ہیں؟ ہم نے اتارا ہے یہ، ہم جو کائنات کے شہنشاہ ہیں، ہم جو ذرے ذرے کے مالک ہیں، جن کے پاس پوری کائنات کی فوجیں ہیں، وَلِلَّهِ جُنُودُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، جن کے پاس کائنات کی ایک ایک چیز پہ مکمل کنٹرول ہے، ہم کہہ رہے ہیں شہنشاہ کائنات کہ یہ جو قرآن کسی آئر غیر نے اتارا، ہم نے انا نحن نزلنا 3 مرتبہ بول رہے ہیں، ہم نے اتارا ہے۔ ارے ہم نے اتارا ہے جی، ہم نے اتارا ہے۔ انا کے معنی بھی ہم، نحنو کے معنی بھی نہ ہم، اور نزلنا میں جو نون الف نہ ہے اس کے معنی بھی ہم۔ قوت سے ایسا ٹھوک کے بولتے نا، میں کہہ رہا ہوں۔ تو شہنشاہ کائنات کہہ رہے ہیں، کائنات کے مالک، ہم نے اتارا ہے یہ قرآن، ہمارا یہ قرآن، اس کو کوئی مٹا نہیں سکتا، اور ہمارا قرآن ہے وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ اب اس میں بھی کیا ہے؟ لہو لحافظون کے ساتھ جو لام لگا ہوا ہے وہ بھی ٹھوکنے کے واسطے بات کو مضبوط کریں، اور انا میں جو شروع میں انا جو تشدید والا نون ہے وہ بھی بات کو مضبوط کرنے کے لیے، اور ہم ضرور اس کی حفاظت کریں گے، لہو لحافظون۔ تو اس قرآن سے اس کائنات کی حفاظت ہے، اور جب تک مسلمان اس قرآن سے محبت رکھیں گے، یہ مدرسے چلتے رہیں گے، یہ حافظ بنتے رہیں گے، یہ عالم بنتے رہیں گے، قرآن کی باتیں امت پھیلاتی رہے گی، داعی قرآن بنیں گے، حافظ قرآن بنیں گے، ناشر قرآن بنیں گے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ اس پوری امت کی حفاظت فرمائیں گے۔ ہمارے حضرت پیر صاحب نے مثال سے بات کو آسانی سے سمجھایا کہ اللہ تعالیٰ اس قرآن کی حفاظت کا جو اتنی مضبوطی سے وعدہ کر رہے ہیں، اس کی شکل کیا ہوگی؟ کیا سیدھے آ کے فرشتے قرآن کو پکڑ کے حفاظت کریں گے؟ کیسے کریں گے اللہ تعالیٰ؟ کیسے اللہ تعالیٰ 1400 سال سے کر رہے ہیں؟ تو فرمایا قرآن مجید کی اللہ ایسے حفاظت کریں گے کہ اس قرآن کی حفاظت میں جتنے لوگ بھی جڑتے چلے جائیں گے، جتنے بھی اس کے لیئرز ہوں گے، جیسے ملک کی سیکورٹی کی کئی دائرے رہتے ہیں، قرآن کی حفاظت میں جتنے بھی دائرے ہیں، جتنے لوگ بھی لگے ہیں، ان سب کی اللہ حفاظت کریں گے۔ اس طرح حفاظت ہوگی۔ اب یہاں عورتیں آئی ہوئی ہیں، عورتوں کو سونے سے، زیور سے بہت محبت ہوتی ہے، تو عورتیں کیا کرتی ہیں؟ مثال سے بات سمجھ میں آتی ہے کہ ان کا جو زیور ہے وہ جس چھوٹے سے ڈبے میں رکھا ہوا ہے، وہ کہاں رکھتی ہیں؟ کیا گھر کے باہر رکھتی ہیں؟ گھر کی دیوار پہ رکھتی ہیں؟ نہیں، گھر کے اندر مضبوط، گھر میں سب سے اندر کا جو مضبوط کمرہ ہے، اس میں لاکر والی جو الماری ہے، وہ الماری میں لاک میں رکھتے ہیں، لاک ڈال کے رکھتے ہیں۔ تو وہ چھوٹا سا جو سونے کا زیور ہے، اس کی وجہ سے وہ ڈبے کی حفاظت ہو رہی ہے، اس ڈبے کی خاطر وہ الماری کی حفاظت ہو رہی ہے، اس میں لاکر ہے، اس میں پھر وہ الماری کو کہیں صحن میں نہیں رکھ رہے ہیں، اندر کے کمرے میں رکھ رہے ہیں، اور کہیں جانا ہو تو اس گھر کو اچھی طرح لاک کر کے جاتے ہیں، بلکہ گھر کے بڑے مرد کو چھوڑ کے جاتے ہیں، ہم شادی میں جا رہے ہیں، آپ یہاں رہو، یا فلاں جا رہے ہیں، رہو، تھوڑا سونا ہے اس میں، کچھ تو پہن کے جاتے، کچھ اگر پہن کے نہیں جا رہے ہیں تو وہاں آدمی کو بھی رکھ کے جاتے ہیں۔ تو وہ چھوٹا سا جو زیور ہے، اس کی حفاظت کے واسطے وہ ڈبے کی بھی حفاظت ہو رہی ہے، الماری کی حفاظت ہو رہی ہے، وہ کمرے کی حفاظت ہو رہی ہے، وہ پورے گھر کی حفاظت ہو رہی ہے۔ تو یہی اللہ کا معاملہ ہے، اس قرآن مجید کی حفاظت میں جو جو لوگ بھی حصہ لیں گے، اللہ ان کی حفاظت کریں گے۔ جیسے یہ جو بچے حافظ بن رہے ہیں، یہ وہ سونے کا ڈبہ ہے، یہ زیور کا ڈبہ ہے، پھر ان کی جو الماری ہے، ان کے اساتذہ ہے جنہوں نے ان کو یاد دلایا، پھر یہ مدرسے کے جو ذمہ داران ہیں، وہ کمرہ ہے۔
ایسے ہی جتنے لوگ بھی اس مدرسے سے جنہوں نے بھی محبت کی، آج جتنے لوگ آئے ہیں نا ان کی بھی حفاظت کریں گے. یہ بھی گھر کا کمپاؤنڈ ہے حفاظت کے زیور کے ڈبے کا. جتنے مرد آئے ہیں، جتنی عورتیں، ان کی حفاظت کریں گے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ. جو ان مدرسوں کے لیے محبت کرتے ہیں، چندہ دیتے ہیں، ان کے معاملات سے دلچسپی کر رکھتے ہیں، ان سب کی اللہ حفاظت کریں گے. یہ ہے قرآن ہمارا محافظ. اس لیے ہم جب تک دنیا میں رہیں قرآن کی حفاظت کے لیے اپنی جان اور مال ہر چیز کو پیش کرتے رہیں. اس امت کی بقا قرآن سے، اور سچائی کے امت کے جو دشمن ہیں وہ بھی جانتے ہیں کہ جب تک مسلمانوں میں قرآن رہے گا یہ امت ختم نہیں ہو سکتی، اس کو زوال نہیں ہو سکتا. جامعہ اسلامیہ عربیہ بھنگر، ضلع یادادری تلنگانہ 62 سال سے دینی تعلیمی و تربیتی خدمات انجام دے رہا ہے. جامعہ کے مؤسس حضرت اقدس مولانا سید اکبر صاحب مفتاحی مدظ اللہ ہے. جامعہ میں تجوید، ناظرہ، حفظ قرآن مجید اور ابتدائی عالمیت کے علاوہ عصری علوم کا بھی نظم ہے. جامعہ کے طلباء کی کل تعداد 165 ہے. جامعہ کا سالانہ خرچ 23 لاکھ روپیے ہے. جامعہ کے اخراجات کی تکمیل آپ حضرات کے تعاون سے تکمیل پاتے ہیں. جامعہ کے عزائم میں مزید کلاسز روم اور استنجا خانے وغیرہ کی تعمیر ہے. لہٰذا آپ تمام حضرات سے خواہش ہے کہ رمضان المبارک کے موقع پر اپنے اور اپنے مرحومین کی جانب سے جامعہ کی زیادہ سے زیادہ تعاون فرما کر ثواب دارین حاصل فرمائیں اور عند اللہ ماجور ہو. نوٹ ایک سحر و افطار کی رقم 7,000 متعین کی گئی ہے. اس کار خیر میں بھی حصہ لے سکتے ہیں. مزید تفصیلات کے لیے مذکورہ بالا نمبرات پر ربط فرمائیں. جزاکم اللہ خیرا جزا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.